MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وفی روایۃ وكل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ ترجمہ قرآن ہفتہ واری طور پر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ گزشتہ کا جو مضمون پیش ہوا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ اعراف مکمل کیا اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے ابتدائی آیات ہم نے تلاوت کی، اور اس میں آیت نمبر 14 جو ہم نے پڑھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی وہ تمام گھمنڈی اور ساتھ ساتھ بدر کے اندر ان کی شکست، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا اعلان کہ اگر تم اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد کرے گا، فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ اور رب العالمین نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، کہ یہ عذاب کا مزہ تو اب چکھو جنگ بدر کے میدان میں، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے، وہاں پر بھی تم کو عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو۔ اب مسلمانوں کے اندر جو جنگی لحاظ سے کمزوریاں ہو سکتی تھی، یا آ کر مسلمانوں کے ہاتھوں بعد میں کچھ ایسی کمزوریاں ہوئی جس کو مد نظر رکھتے ہوئے رب العالمین نے قانون اور قواعد سکھا دیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم کافروں سے ملاقات کرو، خاص کر کب؟ میدان جنگ میں، زحفاً،
دیکھیے زحفن اصل میں اس لشکر کو کہتے ہیں جو اپنی کثرت کی بنا پر ایسا معلوم ہونے لگے گویا کہ زمین پہ چل نہیں رہا ہو بلکہ گھسیٹ رہا ہو، یعنی بہت بڑے لشکر کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم کافروں کے لشکر سے مقابلہ کرو گے، ملاقات کرو گے، فلا تولوہم الادبار، کہ ہرگز ہرگز ایسے وقت میں پیٹھ نہ دکھانا، پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا۔ اگر ایسا ہوگا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اگر کوئی شکست کو ڈرتے ہوئے، کمزوری کو دکھاتے ہوئے اس دن اس مقابلے میں پیٹھ پھیرے گا، پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اللہ کے غضب میں وہ گرفتار ہوگا۔ فقط باء بغضب من اللہ۔ لیکن اس میں سے دو چیزیں مستثنیٰ کر دی گئی کہ فرمایا کہ متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، کہ دو چیزیں دراصل تمہارے لیے مستثنیٰ ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک کہ جنگی مدد کے اعتبار سے وہ جو پیٹھ پھیرنے والا ہے وہ اس واسطے پیٹھ پھیر رہا ہے کہ کوئی جنگی چال ہے، دشمن کو دکھانے کے لیے پیچھے جا رہا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ پیچھے جا کر پھر نئے سرے سے حملہ کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ او متحیزا الی فئۃ فقد باء، یا اکیلا ہو گیا ہے لڑتے لڑتے، اب سوچ رہا ہے کوئی بندہ کہ پھر میں اپنی جمعیت سے، اپنی جماعت سے، اپنی فوج سے ملوں، پھر مل کر حملہ کروں، تو اس حیثیت سے بھی اگر کوئی انسان پیچھے مڑتا ہے، کوئی فوجی، کوئی مجاہد پیچھے مڑتا ہے، تو اس کے لیے سزا نہیں ہے، اس کے لیے ایک جرم نہیں ہے۔ لیکن جو کمزوری دکھاتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا میدان جنگ سے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، وبئس المصیر، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم بنے گا، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، پھر اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے کہ جنگ بدر میں جو قتال ہوا ہے، کافروں کو تم نے نہیں قتل کیا، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، یعنی اللہ کی مدد تھی تمہارے ساتھ، جس کے بل بوتے پر تم نے کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ اور ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جو کوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یا بذر وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ ایک مٹھی میں مٹی لے کر پھینکیں، تو اللہ کے رسول نے وہ کیا تھا، جس کی وجہ سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہتے ہوئے مٹی ان کی طرف اچھالی کہ شاہت الوضوح، شاہت الوجوہ، ان کے چہرے کیا ہیں؟ بگڑ جائیں۔ اور وہ مٹی جس کے پاس بھی پہنچی اس کے آنکھوں میں بھی پہنچی، اور آنکھوں میں پہنچتی ہوئی آخرکار اس حد تک انہیں پریشان کی کہ وہ جنگ کے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے اندھے ہو گئے۔ یہ واقعہ غزوہ بدر میں پیش آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی جو پھینکی، اصل میں وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، یعنی یہ دراصل اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے گزار دے۔ دیکھیے اصل میں بلاء کا مطلب تو آزمائش ہے، بلاء حسنہ، یبلی المؤمنین منہ بلاء حسنہ، اچھی آزمائش کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹھی بھر مٹی کے ساتھ ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا، اور ایک آزمائش بھی تھی، لیکن اس آزمائش کے ساتھ فتح ہونے والی تھی۔ جنگ کے میدان میں
مقابلہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ اس سے گزارنا اس واسطے چاہا کہ یہ بلاء حسنہ تھا، یہ اچھی آزمائش تھی، جس کے بجائے اللہ تبارک و تعالی جس کے بدل میں اللہ نے فتح دی، اور یہ فتح بہت بڑی کامیابی بنی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک سننے والا اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کافروں کی مکر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کس طرح تمہیں 313 ہوتے ہوئے 1000 کے مقابلے میں کھڑا کیا اور ان لوگوں کو شکست فاش دی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایمان رکھو، اسی لیے فرمایا کہ ذالکم، اسی طرح جو اوپر کا واقعہ ہوا، جیسے ایک مٹھی سے سب پوری جماعت کو اندھا کر دیا، 1000 لوگ اندھے ہو گئے، تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اسی طرح ہم مدد کرتے رہیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، کہ کمزور کر دینے والا ہے کافروں کی چالوں کو۔ پھر فرمایا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اب یہ گویا کہ کیا ہے، کفار سے ڈائریکٹ خطاب ہے کہ بدبختو سنو، تم بہت زیادہ کیا ہے مانگتے تھے نا، فیصلہ آ جانا چاہیے، فیصلہ آ جانا چاہیے، فیصلہ آ جانا چاہیے، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اب فیصلہ آ گیا، فقد جاءکم الفتح، یہاں پر فتح کا معنی فیصلے کا ہے۔ یعنی یہ لوگ جب نکلے تھے نا جی، تب بھی دعائیں کر کے نکلے تھے کہ اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم ہی مدد کر، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو ان کی مدد کر۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا کہ ابو جہل نے کعبے کا پردہ پکڑ کر کہا کہ ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر حق ہمارے ساتھ ہے تو ان پر آسمان سے عذاب نازل کر، پتھروں کی بارش کر، اور ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ان پر فتح ہے تو ہمارے اوپر یہ کام کر۔ گویا کہ وہ لوگ ابھی بھی شک میں پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، خود اپنے پاؤں پہ کھلاڑی ماری اور دعائیں کی کہ اے اللہ جو حق پہ ہے اس کے ساتھ تیری مدد ہونی چاہیے۔ تو اب اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ تم نے مانگا تھا نا فیصلہ، فقط جاءکم الفتح، اب فیصلہ آ گیا، اب معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، تم ناحق پر ہو، اللہ نے تمہیں ذلیل کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو اونچا کیا، اب بالکل سامنے ہے، تو اب تمہارا معاملہ بالکل بدل لینا چاہیے کہ تم اللہ کے، اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ اگر نہیں کرو گے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو رک جاؤ، اب پلٹ جاؤ، اب یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم پھر ارادہ کرو گے، پھر یہی روش اختیار کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے، پھر تم مقابلے کے لیے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی شکست دے گا تمہیں۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی تمہاری جماعت، خواہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، تمہاری جمعیت تمہارے لیے کوئی کام نہیں کرے گی، کوئی کام نہیں آئے گی، خواہ تمہاری بہت بڑی جمعیت کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اصل میں تو اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ساتھ ہے۔ پھر ہمیں خطاب کیا گیا، صحابہ کو خطاب کیا گیا، مومنوں کو خطاب کیا گیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سن لینے کے بعد سرتابی نہ کرو، روگردانی نہ کرو، پیٹھ نہ پھیرو، پلٹو مت، جو سن لیا اس پر عمل کرو، اس پر اپنا تن من دھن لگاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حکم دیں، خواہ وہ تمہارے لیے کیا ہے اچھی چیز ہو یا تمہارے لیے کیا ہے برا لگ رہا ہو، جیسے بھی ہو، لیکن تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب حکم دیا، رسول نے جب حکم دیا، وہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے، اس کو قبول کرو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حکم کو سن لینے کے بعد روگردانی نہ کرو، ورنہ تو کیا ہے آج 313 پہ اللہ نے فتح دی، ہزاروں کی تعداد کا مقابلے میں ہوتے ہوئے، یہ صرف اس واسطے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہو۔
اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی سرتابی کرو گے تو غزوہ بدر میں دیکھ لیجئے چھوٹا سا ایک حکم، اور اس میں بھی صرف کیا ہے، سمجھنے کی کوتاہی ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے شکست فاش ہوئی۔ تو فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ۔ صحابہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں شکست سے منہ دکھایا، تو ہم جو رات دن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالے گا؟ ہمارے ساتھ رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوگا؟ آج جو ہم خواری اٹھا رہے ہیں، ذلت اٹھا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، لیکن حال ان کا یہ تھا کہ وہ سننے والے نہیں تھے، وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ سنا تو زبان سے کہا، دل میں قبول بھی نہیں اور عمل بھی نہیں۔ ایسے ہی تو آج ہمارا حال ہے۔ اللہ نے روکا، دیکھو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اے لوگوں سنو، ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہو جانا جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، مگر وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ صاف مطلب یہ ہے کہ عمل کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، خالی خولی زبانی دعوے، ہم نے سنا، بڑی مداح چل رہی ہے، ناچ چل رہی ہے، سر پر سے کیا ہے، دوپٹہ نہیں اتر رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے۔ وہی خواتین جو نعت کے موقع پر کیا چادر ڈالے سن رہے ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو فیشنیبل پورے لپسٹک لگائے ہوئے، پورے میک اپ کیے ہوئے، بغیر پردے کے نکل کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، پردے کی، شرعی حیثیت کی مخالفت، اور پھر نعت سنتے ہوئے ان کو کیا ہے، غش بھی آ رہا ہے، رونا بھی آ رہا ہے۔ یہ دراصل سننا ہوا نا۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے کیا ہے، زبانی تو کہہ دیا کہ ہم نے سنا، لیکن تھے اصل میں سننے والے نہیں، تو اللہ کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً اللہ کے ہاں یہی بدترین قسم کے جانور ہیں، اور بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کچھ عقل سے کام نہیں لیتے۔ انسان نہیں کہا، اللہ نے کہا جانور ہیں۔ دواب دابہ کی جمع ہے، سب سے بدترین قسم کے جانور، شر الدواب۔ اللہ کے پاس سب سے بدترین قسم کے جانور کون ہیں جی؟ فرمایا کہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ جو بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام بالکل بھی نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ اگر ایسے لوگوں میں کچھ بھلائی دیکھتا تو انہیں سننے کی بھی توفیق بخش دیتا، لیکن اصل میں کیا ہے، اگر یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کی دے بھی دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ بے رخی کے ساتھ پیٹ پھیر جاتے۔ اصل میں ان لوگوں کو دل کی قبولیت کے ساتھ سننے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہی نہیں، ان بدبختوں کو جو قرآن اور حدیث سن کے بھی عمل نہیں کرتے۔ اس کان سے سنا، اس کان سے چھوڑ دیا، ارے مولانا کا کام ہی یہی ہے جی، کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ اگر ان کی باتوں پہ چلیں گے، قرآن حدیث پہ چلیں گے، تو زندگی میں کیا کر سکیں گے بھائی؟ تجارت کیسے کر سکیں گے؟ جھوٹ کے بغیر تجارت ہوتی کیا؟ تو جس طرح مذاق اڑاتے ہوئے یہ لوگ آگے چل دیتے ہیں، عمل کی توفیق نہیں ملتی، تو اللہ کہتا ہے یہ کام دراصل ہم جانتے تھے کہ ان کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر ان کے اندر کوئی خیر کا پہلو ہوتا، کوئی یہ ہوتا جذبہ کہ یہ لوگ قبول کریں گے قرآن اور حدیث کی بات کو، تو ہم ان کو سنا دیتے، سننے کی توفیق بخش دیتے، لیکن یہ توفیق کے حامل ہی نہیں تھے۔ توفیق کے ملنے کی ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خاصیت ہونی تھی، وہ خاصیت ہی نہیں ملی تھی بدبختوں کو، اس واسطے اللہ نے یہ توفیق ہی نہیں دی۔ اگر یہ توفیق دے بھی دیتا تو ان کی بدبختی یہاں تک پہنچی ہوئی تھی، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر یہ سن بھی لیتے تو یہ پیٹ پھیر کے کیا ہے، اعراض کیے ہوئے چلے جاتے، یہ عمل نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔
تو اب دراصل ان صفات والے منافقین کا ذکر آنے کے بعد مومنین سے خالص طور پر جو ہیں ان سے خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فوری طور پر حکم کو مانو، قبول کر لو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب تم کو بلایا جائے، جب رسول بلائیں، کس واسطے بلائیں جی؟ اپنا کوئی کام کرنے کے لیے نہ، لما یحییکم، تمہیں زندگی دینے کے لیے۔ رسول جب تمہیں بلاتے ہیں تو تمہاری خیر خواہی کے لیے بلاتے ہیں، تمہاری مردہ روحوں کو زندہ کر دینے کے لیے بلاتے ہیں۔ روح کی غذا قرآن ہے، جسم یہاں سے بنا ہے تو یہاں کی غذا یہاں کے پھلوں میں، یہاں کے مٹی سے بننے والے اناج میں ہوتی ہے، لیکن روح اوپر سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی اوپر سے جو وحی اتری ہے اس میں رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف یہاں کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب رسول تمہیں بلائیں تم فوری قبول کرو رسول کی دعوت کو، اور رسول جب بلا رہے ہوں تو اصل میں اس واسطے بلاتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے زندگی عطا کرے، لما یحییکم، تمہاری مردہ پڑی ہوئی روحوں کو زندہ کر دینے کے لیے بلاتے ہیں۔ تو جاؤ پہنچو فوری طور پر، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تحشرون، اور تم سب کو اکٹھا اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں کرے گا، اور تم سب کے سب اکٹھا کیے جاؤ گے۔ یاد رکھو توفیق الہی کا ملنا یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، ہر انسان کے اور اس کے دل کے درمیان تو رب العالمین ہے، بھلائی کا حکم برائی کا روکنا اسی کے اذن سے ہوتا ہے، جب تم چاہو گے تبھی رب دے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہے وہ بدلتا ہے۔ تو یاد رکھو نیکی کی توفیق ملنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس واسطے جب رسول بلائیں بھاگے دوڑے آؤ۔ اور یاد رکھو یہ بہت اہم ترین آیت ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 25 ذہن میں رکھیے ہمیشہ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بچو یا ڈرو اس فتنے سے۔ کون سا فتنہ؟ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ، انہی پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان کے لیے خاص نہیں ہوگا بلکہ عام ہوگا، اللہ کا عذاب جو آئے گا سب کو پکڑ لے گا۔ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیا، صرف اس کو نہیں پکڑے گا، وہ فتنہ سب کو پکڑ لے گا، وہ آزمائش سب کو پکڑ لے گی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، بڑا ہی زبردست پکڑنے والا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے ذرا یاد رکھ لیجئے، گناہ کی جب کثرت ہو جاتی ہے اور لوگ گناہ کو قبول کر لیتے ہیں بحیثیت مجموعی، معاشرہ کل کا کل بگڑ جاتا ہے، تو پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اب اللہ کا عذاب جب آتا ہے کہ جو تھوڑے سے لوگ الگ رہ جاتے ہیں، نیک رہتے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ جو مشہور قول ہے نا، محاورہ ہے نا، ہاں، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ آپ کپڑے دھونے کے لیے بیٹھیں تو ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں۔ تو یہ قلیل لوگ جو نیکی پہ رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بچائے گا بلکہ پورے کے پورے اس لپیٹ میں، اس فتنے میں آ جائیں گے۔ جس کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ وہ نیک تو تھے لیکن نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے نہیں تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ سمجھتے یہ تھے کہ ہم تو نیک ہیں، اللہ ہمیں بچائے گا۔ سمجھتے یہ تھے کہ ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکیں۔ بعض لوگ تو کیا ہیں، بالکل بیزار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ حد سے پار ہو گئے لوگ، اب ان کو کیا بولنا ہے بھائی، ہر جگہ شرک ہے، ہر جگہ کیا ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے۔ ایسے وقت میں مولوی صاحب ہم کیا کریں؟ بس ہم اپنے دامن کو بچائے ہوئے نماز روزے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو نہیں،
اس سے آگے بڑھ کر ایک اور کام ہے، روکنا بھی ہے، خواہ اس کا فائدہ تمہیں نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن کرنا ہے، اگر نہیں تو پھر جب عذاب آئے گا نا جی، سب کے سب پکڑے جائیں گے، خاص صرف ظالموں کو، گنہگاروں کو نہیں پکڑے گا بلکہ سب کو پکڑ لے گا۔ یہی کہتا ہے واتقوا، اس فتنے سے ڈرو، فتنتن، اس مصیبت، اس آزمائش یا وہ عذاب سے ڈرو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، صرف گناہ کرنے والوں کو نہیں پکڑے گا بلکہ عام ہوگا، سب کو پکڑے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا زبردست پکڑنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ یاد کرو وہ وقت بھی جب تم بہت ہی کمزور تھے، بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے۔ حالت تمہاری مکی زندگی میں اٹھا لو، کیا حال تھا، کوئی تمہیں کیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے چلتے چلتے تمہیں کوئی اچک لے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جس طرح پرندے کیا ہیں اوپر سے شکار کو اچک لیتے ہیں۔ یہی فرمایا کہ تمہارا حال تو یہ تھا کہ خطرہ ہمیشہ لگا رہتا تھا، کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تمہیں پکڑ کے غائب نہ کر دیں۔ ایسی حالت میں ہم نے کیا کیا، فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ نے تمہیں جائے پناہ دی، مدینہ پہنچا دیا، بہترین طور پر پروٹیکٹ کر دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کیا، تمہاری قوت کو مضبوط کیا، اللہ نے تائید کی۔ اب آج غزوہ بدر میں تمہارے لیے فتح دے کر پورے مدینے میں تم پر دھاک بٹھا دی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ کھانے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں رزق میں عطا کیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی معیت ساتھ میں ہے، اور کمزور جو بھی ہیں ایک دن وہ بھی آئے گا جہاں پر اللہ تبارک و تعالی انہیں اس دین کی دعوت اور اس دین کی کوششیں اور اس دین کی قربانی کی وجہ سے انہیں اعلیٰ تر کر دے گا۔ تو ایسے وقت میں وہ وقت نہ بھولنا چاہیے جب کمزور تھے۔ یہاں پر وہ واقعہ خاص طور پر ذکر اس واسطے ہو رہا ہے کہ مکی زندگی میں جو کچھ مصائب و آلام صحابہ نے اٹھائے تھے، مدنی زندگی اتنی خوشگوار تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے ہو رہا ہے، قربانیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس واسطے تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہو، ہمیشہ اپنی پچھلی زندگی کو یاد رکھو کہ کس طرح تھے تم، تمہاری حالت زمین میں کیا تھی، بالکل کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈر رہے تھے تم، لوگ کہیں تمہیں اچک نہ لے جائیں۔ پھر اللہ نے تم کو پناہ دی مدینے کے اندر، پھر اپنی تائید دی اور بہترین رزق دیا تمہیں، تو اب اس کی شکر گزاری میں لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور اے لوگو سنو، دیدہ و دانستہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہیں تم آپس میں امانتوں کی خیانت کرو، وانتم تعلمون، ہاں جانتے بوجھتے امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بتایا ہے اپنے حبیب کے ذریعے، جیسے ہے ویسے ہی چلو۔ آپس میں ایک دوسرے کی خیانت نہ کرو۔ تو معلوم ہوا خیانت کی مختلف صورتیں ہیں۔ امانتوں میں خیانت کا ایک بہت وسیع دائرہ ہے۔ امانتوں سے مراد صرف پیسہ یا مال نہیں ہو، بلکہ کئی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ وہ تمام معاہدے، اگریمنٹس، ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد کی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام ایک امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی امانت، اللہ تبارک و تعالی سے انسان کا عہد کہ تم توحید پر قائم رہو گے، عہد میثاق، یہ بھی امانت ہے، جس کو پورا کرنے پر انسان اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ انسان ذاتی طور پر جو اللہ نے اس پر اس کے حقوق عائد کیے ہیں، اس حیثیت سے ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ بھی امانت کی ذمہ داری ہے، اور ادا نہ کرنا خیانتوں کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح جن باتوں پر
کسی مسلمان کی آپ نے اگریمنٹ کی، وہ اگریمنٹ بھی امانت میں آتی ہے، اس کی بھی خیانت نہ کرو۔ اور اسی طرح پوری زندگی کے اندر جتنی چیزیں سیکریٹ ہوتی ہیں، جتنی چیزیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہیں، وہ سب ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرو، اللہ کی بھی نہیں، رسول کی بھی نہیں، آپس میں مسلمانوں کی بھی نہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت میں خیانت کرنے سے روکا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول تھوڑی دیر خاموش رہے، بعد میں پوچھا سائل کہاں ہے؟ جب سائل آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، جب امانت میں خیانت ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ آج امانتوں میں خیانت اللہ سے بھی، اس کے رسول سے بھی، اور عام مسلمانوں سے بھی ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ اور یہ سب چیزوں کی ایک واحد وجہ کیا ہوتی ہے؟ مال کی محبت ہوتی ہے، یہ تو اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ ان امانتوں میں خیانت کرنے کی سب سے بڑی وجہ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرمایا وَاعْلَمُوا، جان رکھو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بڑا ہی عظیم اجر ہے۔ اللہ کے ہاں اجر دینے کو بہت کچھ ہے۔ تو یہاں کے چھوٹے موٹے فائدے کے لیے تم امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور مال و دولت کو ہمیشہ آزمائش سمجھو۔ مال و دولت کو آزمائش سمجھو گے تو کبھی اس پہ فخر نہیں کرو گے، کبھی اس پر اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہوئے عمل نہیں کرو گے، ڈرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ آزمائش کے طور پہ دیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یاد رکھیے، تو اس حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھو کہ تم جو خیانت کر رہے ہو، اس خیانت کے پاداش میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اجر و مقام ہے وہ تمہارے پاس سے کھو نہ جائے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے فرقان عطا کرے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے برائیوں کو تم سے دور کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کرے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ یا رب، تقوی کے ثمرات دیکھو۔ کہا کہ خیانتیں چھوڑ دو، دنیاوی آزمائشوں کو آزمائش سمجھو، اور اولاد اور مال کو ہمیشہ آزمائش سمجھو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیانتیں یا لوگوں سے خیانتیں نہ کرو۔ اصل کرنا کیا ہے؟ وہ بات یہاں آ گئی کہ لوگوں دیکھو، اصل میں تقوی کی روش اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر چلو، تو اس میں تمہارے لیے بھلائی کیا ہے؟ فرمایا کہ فرقان اللہ عطا کرے گا تمہارے لیے۔ فرقان، فرقان کیا ہے؟ فرقان کا معنی ہے حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز، تمیز کر دینے والی چیز۔ تو یہ فرقان اللہ عطا کر دے گا تمہیں کہ کیا بھلا ہے تمہارے لیے، کیا برا ہے تمہارے لیے۔ زندگی گزارنے میں یہی تو سب سے اہم ترین شے ہے کہ اگر یہ کسی کو مل گئی تو پھر اس کی زندگی آسان بن گئی۔ ہاں، جھبے قبے کے لباس میں گمراہی لے کے آتا ہے، لیکن اگر تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو اللہ بتا دے گا کہ دیکھو نقلی مولوی ہے، یہ جعلی مولوی ہے، اس سے بچو۔ تو یاد رکھو، یہ اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کی تمیز تمہیں عطا کر دے گا، تو بس دنیا گزارنے کے لیے بالکل کافی ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری کچھ برائیاں رہ بھی گئی ہیں تو ہم اسے معاف کر دیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، بڑا فضل والا ہے، بہت عظیم فضل والا ہے۔ اس کے فضل سے یہی امید ہے کہ صرف تم تقوی پکڑو، تقوی کی روش کو مضبوطی سے پکڑ لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر ایک واقعے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے نبی، اس وقت کو بھی یاد کرو جب کافر آپ کے متعلق مکر کر رہے تھے، خفیہ سازشیں کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں، قتل کر دیں، أَوْ يُخْرِجُوكَ جلاوطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
یہ لوگ اپنے خفیہ تدبیروں میں لگے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ہجرت کے موقع پہ پیش آیا، جہاں پر ان بدبختوں نے سوچا کہ دعوت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا سدباب صرف یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم حملہ کر دیں۔ اس کے لیے وہ جو وہاں پر ان کا پارلیمنٹ تھا اس میں لوگ جمع ہوئے پورے کے پورے، اور انسانی شکل میں شیطان بھی آ چکا تھا۔ پھر بحث و مباحثہ شروع ہوا، کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دینا چاہیے، تو اسی لیے فرمایا کہ بدبختوں نے کیا کیا، یہ بھی ارادہ کیا، لیکن یہ شیطان جو انسان کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا اور انسان نما جو شیطان ابو جہل تھا، دونوں نے مخالفتیں کی، نہ ہم ان کو اگر قید کر کے رکھیں گے تو جو ان کے ساتھی ہیں وہ لوگ ضرور ان کو چھڑا لے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ یقتلوک، قتل کر دیں گے، اگر تنہا کوئی قتل کرنے پہ آئے گا تو پھر بنو ہاشم کو کیا جواب دیں گے، مسئلہ بھی تھا، اور یخرجوک، جلاوطن کر دیں گے، مکے سے نکال دیں گے۔ تو ایسے وقت میں بھی شیطان نے کہا، اور انسانوں کا جو شیطان تھا ابو جہل، اس نے بھی کہا کہ اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے جہاں جائیں گے، اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے، ایسا کلام دیا ہے کہ لوگ ایک جماعت بنا لیں گے، پھر ہم پہ حملہ کریں گے، تو جلاوطن کرنا بھی نہیں ہے۔ آخرکار یہی طے ہوا کہ سب مل کے ایک بارگی حملہ کر دیں گے۔ لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فوری وحی کی اور بتایا کہ یہ لوگ یہ سازشیں کر رہے ہیں اور آپ ان کے آنکھوں کے سامنے نکل جائیے اور ہم ان کے آنکھوں کو پکڑ لیں گے۔ اللہ کے رسول نکل گئے اور غار ثور میں 3 دن رہے، پھر اس کے بعد قبا میں پہنچ گئے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان بدبختوں نے اسلام کے خلاف اور ہمارے نبی کے خلاف جو سازشیں کی وہ تو کی ہی، لیکن رب فیصلہ اس کا ہے اصل ہونے والا، اس واسطے ان کی سازشوں سے نہ ڈرو، اور ان کی سازشوں کی وجہ سے اپنے کام، اپنا ایمان، اپنے دعوت کا کام کبھی کیا ہے ختم نہ کرو، چلتے رہو۔ کوئی بولے، کوئی طنز کرے، کوئی ٹھٹا اڑائے، کوئی مذاق کرے، کوئی کیا ہے کچھ کرنے پہ آمادہ ہو جائے، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ بھی کفار کی ایک چال تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے جب ان کافروں پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو وہ کہتے ہم نے ایک کلام سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ایسا ہی کلام لے آئیں گے، بنا سکتے ہیں، کون سا کیا ہے اس میں ایسا کلام ہے کہ جس کو ہم نہیں لا سکتے۔ حالانکہ یہ صرف اور صرف ان کا دعویٰ تھا، ان کو خود معلوم تھا کہ نہیں لا سکتے۔ خاص طور پر یہ اشارہ نضر بن حارث کی طرف تھا کہ یہ بدبخت یہ کہتا پھرتا تھا کہ یہ کون سا کلام ہے، اس کلام کو تو میں بھی لا سکتا ہوں۔ اور وہ ایران گیا، وہاں کے قصے کہانیاں گھڑ کے لے آیا، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تو یہ ایسے لوگوں کو بلاتا جو گانے والیاں ہیں اور مجلس منعقد کرتا اور کہتا کہ تمہارے پاس بھی قصے کہانیاں ہیں، ہمارے پاس بھی کیا ہیں، دوسروں کے ایران کی قصے کہانیاں ہیں، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم نے جو سنا ہے اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کیا ہے اور کلام بھی لے آئیں، کیونکہ یہ کیا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے کے جو لوگ ہیں ان کی کہانیاں ہیں، پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں بس، اور کیا ہے، اسطورتن کی جمع ہے اساطیر۔ فرمایا کہ یہ تو کیا ہے، پرانے زمانے کے الف لیلا داستان ہے گویا کہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز بھی نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو 23 سال اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج دیا کہ تم اس طرح بنا کے لاؤ، اور ایک آیت نہیں بنا سکے بدبخت۔ یہ ان کی کیا ہے، شیخی بھی کارنا تھی، ورنہ تو ان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ لوگ مان چکے تھے۔ اور فرمایا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ایک بات یہ بھی تھی جو میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ اگر یہ فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ آ گیا ہے، دیکھو سنو، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر رک جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس وقت دراصل ان لوگوں نے دعا بھی کی کہ اگر
جو حق پر ہے تو اے اللہ وہ واضح کر دے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی یہاں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو مشرکین مکہ جب کافروں نے کہا تھا ان کان ھذا ھو الحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے کہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ تو اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو وہاں پر فرما دیا گیا، تم نے خود مانگا تھا۔ تو بدر میں اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ بہت بڑا عذاب کا صرف یہی تصور نہیں کہ آسمان سے اترے، عذاب کا یہ تصور بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں کیسے ذلیل کیا بدر کے میدان میں اور کیسے شکست دی، یہ بھی ہمارا ہی عذاب تھا۔ دوسرا جواب ایک ہے، وہ جواب اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ عذاب کیوں نہیں آیا اس وقت جب تم مکی دور میں چیخ چیخ کے پوچھ رہے تھے؟ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ کام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مناسب نہیں سمجھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دے اس حالت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ان کے درمیان موجود ہو۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے۔ رسول جب تک قوم میں موجود ہوتا ہے، رسول کی موجودگی میں اللہ عذاب نہیں دیتا اس قوم کو، یہ رسول کی ذات کی برکت ہے۔ تو اسی واسطے تم نے مکی زندگی میں مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر عذاب نہیں اتارا۔ لیکن بدر کے میدان میں جب رسول کو ہم مدینہ بلا چکے تھے، یہاں پر تمہیں عذاب چکانا تھا، ہم نے بدر کے میدان میں تمہیں شکست فاش دی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عذاب کیوں نہیں آیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ بھی مناسب نہ تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے جو استغفار کرتے ہو۔ یعنی وہاں پر مسلمانوں کی جماعت تھی، صحابہ تھے جو استغفار کر رہے تھے، جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عذاب اتار دیتا؟ کہ بعض روایتیں ہیں کہ کچھ اچھے لوگ موجود تھے مشرکین مکہ کے اندر جو ڈرتے تھے، روتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول کی ذات کے اعتبار سے، جیسے اللہ کا عذاب روک دیا جاتا ہے کہ رسول کی ذات موجود ہے، اتنی ہی بڑی نعمت استغفار بھی ہے کہ اللہ عذاب اس قوم کو نہیں دیتا جس قوم کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوں۔ آج ہر طرف عذاب ہے، عذاب امت مسلمہ پر، اور ہم تدبیریں سوچ رہے ہیں کہ 1 ویکسین لگاؤ، 2 لگا لو، 3 لگا لو، 4 لگا لو، کیسے بچیں گے؟ یہ تب احتیاطی تدابیر تو ہیں ایک طرف، لیکن اس طرف پلٹتے کیوں نہیں ہو کہ یہ عذابات اگر ہمارے سے چھٹ جائیں، چلے جائیں، استغفر اللہ کا اہتمام کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتے رہو۔ یا سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی واعترفت بذنوبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ پڑھتے رہو۔ جو قوم استغفار کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر عذاب نہیں لاتا۔ پھر فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کیوں نہ عذاب دے؟ عذاب کیوں نہیں آیا؟ وہ سبب تو اوپر بیان ہو گیا، اور جب تم نکلے باہر مکے سے اور جب رسول بھی درمیان تمہارے نہیں تھا تو عذاب تو آ ہی گیا تم پر جنگ بدر کی شکل میں، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ عذاب نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ عذاب ہی ہے، اور تمہیں کیوں نہیں عذاب دے گا اللہ؟ تم تو پورے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، تمہارے کرتوت کیا تھے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے تھے، وہ بھی وہ جس کے وہ مستحق ہیں، مسلمانوں کو۔ ہاں، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں تھے۔ ان اولیاؤہ، اصل متولی مسجد کے کون ہو سکتے ہیں؟ وہی متولی ہو سکتے ہیں جو الا المتقون، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔
آج بھی دیکھنا چاہیے مسجدوں کے متولی کون ہیں؟ جو دین سے دور، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے لوگ آج مسجدوں کے متولی ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اصل متولی تو صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے متقون ہیں۔ متقین حضرات کیا ہے اصل متولی ہونا چاہیے۔ اگر یہ لوگ صحیح ہو جائیں نا مسجدوں کے متولی، کئی امام جو صرف ان کے ڈر کی وجہ سے فاتحہ خوانی کرتے ہوئے بدعات و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دراصل خود آ کے برملا اظہار کر دیں گے کہ یہ دین میں نہیں ہے۔ آج کئی امام صرف متولیوں کے ڈر سے کیا ہے بدعات و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بتا رہا ہے کہ تم لوگ تو سینہ ٹھونک کے کہتے ہو کہ ہم کعبے کے متولی ہیں۔ ارے کہاں کے متولی ہیں؟ متولی ہونے کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا متقی ہو، اور تم میں تقوی ذرا سا بھی نہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ تم متولی ہو اور جس کو چاہو مسجد سے روک دو، اور صحابہ جو سب سے زیادہ وہاں پر نماز پڑھنے کے حقدار تھے ان کو تم روکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کیوں نہ لائے؟ اسی واسطے تم پر عذاب لایا۔ اور تمہارا حال وہاں پر کیا ہے؟ اصل جو تھے عبادت کرنے کے صحیح ترین لوگ ان کو تو تم روکتے ہو، اور تم جو عبادتیں وہاں کرتے ہو وہ کیا کرتے ہو؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ کعبۃ اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تھالیاں پیٹتے تھے۔ تو اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی بدر کے میدان میں تمہیں شکست دیا تاکہ عذاب کا مزہ چکھو، اور یہ بدلہ ہے جس حق کا تم انکار کرتے رہے۔ تو یاد رکھیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں عبادت کے نام پر یہی کچھ کفار و مشرکین کی روش مشابہت اختیار کرتے ہوئے ہم میں کئی مسلمان اس کو عبادت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ نے مسجدوں کو تو محفوظ رکھا ہے، لیکن آج درگاہوں پر عرس کے نام پر فلاں فلاں کے نام پر کیا نہیں ہو رہا ہے؟ سیٹیاں تھالیاں نہیں بجتی ہیں، قوالی کے نام پر میوزک نہیں بجتے ہیں، اور ساتھ میں کیا ہے لکھا جاتا ہے کہ قوالی کی محفل ہوگی، قوالی کی محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے، دنیا و آخرت کا ثواب حاصل کرے۔ لا حول ولا قوت۔ جس حالت میں مشرکین مکہ پہنچ چکے تھے وہی حالت میں آج امت مسلمہ بھی پہنچ چکی ہے۔ اللہ ہی محفوظ کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک یہ کافر لوگ انفاق کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، بلکہ اپنے مالوں کو جب دیتے ہیں تو وہ اللہ کے راہ سے روکنے کے لیے دیتے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے۔ ایک طرف کہاں اہل اسلام، کہاں اہل اللہ، کہاں اللہ تبارک و تعالی کے متقی پرہیزگار اولیاء اللہ بندے جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے انفاق دیتے ہیں، ایک طرف کہاں یہ لوگ، یہ کافر جو اللہ کے دین کو روکنے کے لیے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اور آج بھی ہم مسلمانوں میں بہت سے ہیں جو صرف توحید کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، توحید کی آواز کو دبانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ پورا عذاب ہی عذاب ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جو لوگ اللہ کے دین سے روکنے کے لیے خرچہ کرتے ہیں نا جی، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، ان قریب یہ خرچ جو وہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک حسرت بن جائے گا۔ قیامت کے دن جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تب ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے پوری دنیا کی زندگی میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں اٹھایا۔ جس کو ہم نے انفاق سمجھا، جس کو ہم نے کیا ہے بہت بڑی عبادت سمجھا، کسی درگاہ کے کیا ہے دیواروں پہ سنگ مرمر لگا دیا، قبروں کو مزین کر دیا، کسی نے چادریں چڑھا دی، کسی نے لائٹنگ کرا دی، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ عرس ہم نے کروا دیا تو کل قیامت کے دن یہ ولی آ کے ہمیں سیدھے جنت لے جائیں گے، حالانکہ پورا کا پورا شرک میں ان لوگوں نے صرف کیا۔ تو یہی فَسَيُنْفِقُونَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابھی یہ لوگ اور خرچ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کو معلوم ہوگا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر یہ پورا کا پورا ان کے لیے حسرت بن جائے گا، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ اس وقت معلوم ہو جائے گا اب تو پورا کا پورا تمہارے پاس سب کچھ چھن چکا ہے، تم مغلوب ہو چکے ہو، تم غالب نہیں ہو، تم ذلیل و خوار ہو چکے ہو۔
اور اس وقت اعلان بھی کر دے والذین کفروا الی جہنم یحشرون، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لیے جائیں گے، جمع کر لیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرے گا، یعنی یہ کام جو اوپر کا ہوا، یعنی جہنم کی طرف گھیر لیا گیا تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے۔ یہ اس واسطے ہو رہا ہے یہ پورا، جو پاک تر لوگ ہیں، جو طیب لوگ ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو ناپاک ہیں وہ الگ ہو جائیں، پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ایک ڈھیر بنا دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، جب یہ ناپاک پورے کے پورے ڈھیر پہ ڈھیر لگا دیں گے، ایک کے اوپر ایک ایک ڈھیر بن جائے گا، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ، پھر ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم بنا دیا جائے گا اس ڈھیر کو۔ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں اصل میں خسارہ اٹھانے والوں، خاسر لوگ یہی ہیں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف۔ اب آخری طور پر پھر تنبیہ آ گئی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر اب بھی باز نہیں آئے، ان ينتهوا، اب بھی باز آ جائیں گے، اب بھی رک جائیں گے، اب بھی روش چھوڑ دیں گے، یغفر لهم ما قد سلف، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سابقہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دے گا۔ آج بھی پھر دعوت دے رہے ہیں، جو ہوا سو ہوا، غزوہ بدر میں شکست ہوئی، آنکھوں سے دیکھ لی ذلت، اللہ کی مدد دیکھ لی، فیصلہ سامنے آ گیا، ابھی بھی کفر پر اڑے مت رہو، ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی رک جاؤ، توبہ کر لو، شاید اللہ کو رحم آ جائے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائے۔ یغفر لهم ما قد سلف، جو کچھ تم نے پہلے کیا ان سب کو اللہ بخش دے، معاف کر دے۔ وَإِن يَعُودُوا، لیکن تم وہی روش اختیار کرو گے، وہی کفر پہ ڈٹے رہو گے، وہی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہو گے، فقد مضت سنت الاولین، پھر تو جو قوموں پر سنت الہی پچھلی قوموں پر نافذ ہوئی وہی تم پر بھی نافذ ہو کر رہے گی۔ یعنی جو عذابات پچھلی قوموں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم صالح کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے مٹا دیا، یہی عذابات تم پر بھی آئیں گے اور مٹا دیے جاؤ گے تم۔ یہ گویا کہ آخری انتہا تھی کفار کو، جس کے بعد صحابہ کو اشارہ دیا جا رہا ہے، صاف طور پر اعلان کیا جائے وقاتلوہم، تو ان لوگوں سے قتال کرو۔ جب یہ اس تنبیہ کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ان پر قتال کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے، فتنہ باقی ہی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کل کا کل دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں گے تو یہ جو کچھ کریں گے اللہ اس سے خوب واقف ہے، تبھی بھی اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم کرے گا۔ لیکن ان کو تنبیہ کرنے کے بعد، آخری وارننگ دینے کے بعد، اب دراصل کیا نہیں کرنا ہے، ان کے آپ پہ نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اب تم کو آگے بڑھ کر قتال کرنا ہے ان کے ساتھ، تاکہ توحید کا نفاذ ہو جائے، شرک اس دنیا سے مٹ جائے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ وہ نہ مانے، روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، فرمایا کہ جان رکھو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا ہے، تمہارا سرپرست ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا ولی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور یہ مولا ہونا، یہ ولی ہونا، دوست ہونا، سرپرست ہونا کتنا بہترین ہے، خود بتا رہا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہت ہی اچھا سرپرست، بہت ہی بہترین مددگار، اس سے بڑھ کر کوئی اور مددگار چاہیے تمہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور سرپرست اور وکیل چاہیے تمہیں؟ رب تمہارا مولا ہو جائے گا تو بس کائنات میں تو اسی کا چلتا ہے نا جی۔ جب رب تمہارا سرپرست ہے تو تمہیں کس بات کی فکر کرنی چاہیے؟
تو اسی لیے فرمایا کہ نعم المولا و نعم النصیر، کہ کیا ہی بہترین مولا ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔